نیکسٹ میرا سوال ہے جی ڈاکٹر محمد اکرم ورک صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب آپ اس بات کی طرف ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم ایک اسٹیٹ میں رہتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، تو جتنے بھی مسائل عوام کو درپیش ہوں تو ان کا سلوشن، ان کا حل تو حکومت نے ہی کرنا ہے، لیکن بطور شہری ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ جی میں اس حوالے سے یہ عرض کروں گا کہ یہ ذرا ہمیں اپنا جو زاویہ نگاہ ہے وہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض کام ایسے ہیں، بعض ذمہ داریاں ریاستی سطح پر ہی وہ انجام پائیں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اصل تبدیلی جو ہے نا وہ کہاں آتی ہے، کیسے آتی ہے، اس کا آغاز اور اس کے نتائج اور اثرات کس طرف ٹریول کرتے ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ 13 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی تربیت فرماتے رہے، رجال کار تیار کیے اور لوگوں کو تیار کیا کہ وہ ذمہ داری کو قبول کریں، ذمہ داری اٹھائیں۔ اصل تبدیلی جو ہے نا وہ، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ حکومت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں کہ حکومت ہمیشہ بہتر سماج کی محافظ ہوتی ہے۔ وہ سماج کیسے ارتقا پذیر ہوگا؟ ظاہر ہے کہ ہمارے سماجی رویوں سے ہوگا۔ وہ سماجی رویے جو ہیں ان کی تشکیل، اس میں بنیادی کردار کن اداروں کا ہے، کن افراد کا ہے، کس کا ہے، اس کا ہمیں تعین کرنا چاہیے اور یہ چیز سمجھ لینی چاہیے۔ یہ بھی ہمارے ہاں پوری ایک بحث ہے کہ تبدیلی نیچے سے اوپر کی طرف جاتی ہے یا اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہے۔ کہ اس وقت آپ دیکھیں ہماری جو سٹنگ گورنمنٹ ہے تو ایک دور میں ان کا دعویٰ یہ تھا کہ اگر اوپر حکمران ایماندار ہو تو ہر چیز تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو لوگوں کا بہرحال یہ اتفاق ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ ایک دیانتدار آدمی ہیں، لیکن کیا پاکستان تبدیل ہوا ہے؟ اس لیے میں یہ کہوں گا کہ تبدیلی اس طرح نہیں آتی۔ تبدیلی سماج، جب میں اور آپ تبدیل ہوں گے تو تبدیلی آئے گی۔ حکمران تبدیل ہونے سے تبدیلی نہیں آتی۔ ہم لوگوں نے غلط طور پر یہ بات سمجھ لیا کہ حکمران تبدیل ہو جائیں گے تو تبدیلی آ جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک لوگوں کی تربیت فرمائی اور مدنی ریاست اس سماجی تبدیلی کا نتیجہ ہے۔ یہ بات بڑی ناپ تول کر بولنے والی اور سمجھنے والی ہے کہ یعنی سماجی تبدیلی کا نتیجہ ریاست کی تبدیلی ہے، نہ کہ کوئی ریاست آپ قائم کر کے سماج کو تبدیل کریں۔ یہ بڑا مشکل ہوگا اور شاید اتنا دور رس نہ ہو۔ اس لیے ایک تو بات ہمیں بہت اچھی طرح اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ جو اللہ کے کلام کے اندر، اللہ کے قرآن کے اندر یہ بات آئی ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اس کا مطلب کیا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت بدلی نہیں، نہ ہو خیال جس کو اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو اصل ذمہ دار آپ حکومت کو اس وقت بنائیں گے کہ جب آپ اور میں یہ سمجھ لیں گے کہ میں پاکستان ہوں۔ اگر میں ٹھیک ہو گیا، میرا گھر پاکستان ہے، میری یونیورسٹی اور میرا کلاس روم اور میرا ادارہ پاکستان ہے، میں جس دائرے کے اندر اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہوں وہ پاکستان ہے۔ جب میں نے اس کو پاکستان سمجھ کر اپنے آپ کو ایک ذمہ دار شہری کے طور پر، یہ ہمیں ایک نا بیماری ہے کہ ہم لوگ نا اپنے فرائض کو بالکل نہیں پہچانتے اور حقوق کا مطالبہ لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ریاست، میں یہ بالکل نہیں کہوں گا کہ ریاست کی کوئی ذمہ داری نہیں، لیکن میں اس سے پہلے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اس سے بھی بنیادی ذمہ داری اصل میں سوسائٹی کی ہے۔ یہ جو ریاست ہے نا اور آپ کے جو سربراہ ہیں، یہ اصل میں آپ کے سماجی رویوں کا مظہر ہے۔ عربی کے اندر ایک بڑا خوبصورت محاورہ ہے کہ اعمالکم اموالکم، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جیسے تم ویسے تمہارے حکمران۔ یہ مطلب اس کا یہ ہے کہ تمہارے کردار اور اعمال کے نتیجے میں جو حکمران تمہارے بنیں گے تو وہ اصل میں تمہارے کردار کا مظہر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میرا اور آپ کا کردار ٹھیک ہے تو آپ یقین رکھیے کہ ہمارے حکمران بھی ٹھیک ہوں گے۔ ہم نا حکمرانوں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور خود ٹھیک نہیں ہونا چاہتے، اس لیے
اس چیز کو بہت اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بطور شہری ہمیں اپنا کردار پہچاننا ہے، جاننا ہے، اور سماجی تبدیلی جو ہے صحیح معنوں میں وہ یہی ہے کہ لوگ اپنے رویوں کو تبدیل کریں، اپنے کردار پر غور کریں۔ جب سماجی سطح پر تبدیلی آئے گی تو حکومتی سطح پر بھی تبدیلی خود بخود آئے گی۔ جب میں اور آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں گے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ریاست پھر اس ذمہ داری کو ادا کرنے سے انکار کر دے یا بھاگ کھڑی ہو۔ وہ میری رائے اس بارے میں۔